جو عورتیں چوڑیاں پہن کر نماز پڑھتی ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ضرور سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عورت کا بننا سنورنا ایک فطری چیز ہے۔ اسلام نے عورت کو زینت اختیار کرنے سے نہیں روکا بلکہ اس کے لیے حدود مقرر کی ہیں۔ عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی زینت اختیار کرے، مگر اس کا مقصد صرف اپنے شوہر کی خوشنودی ہونا چاہیے، نہ کہ غیر محرم مردوں کو دکھانا۔ آج کل یہ عام رواج ہے کہ شادی شدہ عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس نے چوڑیاں نہ پہنی تو یہ کسی بدشگنی یا پریشانی کی علامت ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عورت چوڑیاں نہ پہنے تو اس کا اثر اس کے شوہر پر پڑ سکتا ہے، حالانکہ یہ محض ایک رسم ہے جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نماز کے وقت چوڑیاں پہننا ضروری ہے، جبکہ اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں تو وہ بدکار عورت کی مانند ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو زینت سے منع نہیں کرتا بلکہ اس میں حیاداری اور حدود قائم کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ عورت کے لیے بناؤ سنگار کو پسند کرتی تھی، مگر وہ بھی یہی فرماتی تھی کہ عورت کی زینت صرف اس کے شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ اسلام عورت کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سنگار کرے، لیکن اگر عورت یہ نیت رکھ کر میک اپ کرتی ہے کہ لوگ اسے دیکھیں یا باہر جا کر وہ دوسروں کو متاثر کرے تو یہ عمل جائز نہیں بلکہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ نماز کے لیے لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن چوڑیاں پہننا یا نہ پہننا اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ چوڑیاں نہیں پہنیں گی تو ان کی نماز قبول نہیں ہوگی، حالانکہ یہ سراسر غلط تصور ہے۔ نماز کے لیے اصل چیز نیت، وضو اور پاکیزگی ہے، چوڑیاں پہننا کوئی شرط نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت شادی شدہ ہے تو اس کے لیے چوڑیاں پہننا لازم ہے، جبکہ اگر وہ بیوہ ہو جائے تو اسے چوڑیاں اتار دینی چاہیے۔ یہ ایک مشرعی رسم ہے جس کی کوئی دینی بنیاد نہیں، نہ ہی کسی حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ شادی شدہ عورت کے لیے چوڑیاں پہننا ضروری ہے، اور نہ ہی یہ حکم موجود ہے کہ بیوہ عورت چوڑیاں نہ پہنے۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ بعض خواتین گھر سے باہر جاتے وقت مکمل میک اپ کر کے نکلتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اگر وہ بناؤ سنگار کے بغیر نکلیں گی تو لوگ یہ کہیں گے کہ ان کے شوہر ان پر توجہ نہیں دیتے یا انہیں اچھے کپڑے نہیں دلواتے۔ حالانکہ اسلام عورت کو زینت کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن اس میں حیا اور پردے کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے سنگار کرتی ہے تو یہ نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے، لیکن اگر وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ایسا کرے تو یہ گناہ بن جاتا ہے۔ کچھ خواتین اس بات کو نہیں سمجھتی کہ نماز کے وقت چوڑیاں پہننا یا نہ پہننا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض عورتیں زیادہ چوڑیاں پہن لیتی ہیں اور جب وہ نماز میں ہاتھ باندھتی ہیں یا رکوع و سجود میں جاتی ہیں تو چوڑیوں کی آواز آتی ہے جو دوسروں کے لیے خلل پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی عورت چوڑیاں پہن رہی ہے تو اسے چاہیے کہ نماز میں سادگی اختیار کرے تاکہ اس کی عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا ہو اور دوسروں کی نماز میں بھی خلل نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی عورت سادہ چوڑیاں پہنتی ہے اور وہ نماز پڑھتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، نہ ہی یہ نماز کی قبولیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کی زندگی سادگی کی بہترین مثال ہے۔ وہ بھی زینت اختیار کرتی تھی مگر اس میں اسلامی حدود کا خاص خیال رکھتی تھی۔ وہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زینت اختیار کرتی تھی مگر کبھی بھی غیر محرموں کے سامنے خود کو ظاہر نہیں کرتی۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ عورت کو زینت میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام عورت کی عزت اور مقام کو بلند کرتا ہے، اس لیے اس نے اس کے لیے ایسے احکام مقرر کیے ہیں جو اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کریں۔ اگر عورت یہ سوچے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے خوبصورت بنے، اس کے لیے اچھے کپڑے پہنے، چوڑیاں پہنے، میک اپ کرے تو یہ سب جائز ہے، مگر اگر اس کا مقصد غیر محرموں کو متوجہ کرنا ہو تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت چوڑیاں نہ پہنے تو اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں، نہ ہی اس کی نماز پر کوئی اثر پڑتا ہے۔
یہ بھی ضروری ہے کہ ہم معاشرتی رسومات اور دین میں فرق کریں۔ اگر کوئی چیز شرعی طور پر لازم نہیں تو اسے لازم سمجھنا بھی درست نہیں۔ عورت کی خوبصورتی اور بناؤ سنگار کا اصل مقصد اس کے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے لیے۔ نماز میں سب سے اہم چیز خلوص اور توجہ ہے، نہ کہ یہ کہ عورت نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ دین کو صحیح طرح سمجھیں، معاشرتی دباؤ میں آ کر غلط تصورات نہ اپنائیں اور اپنی عبادات کو اخلاص اور مکمل یکسوئی کے ساتھ ادا کریں۔ نماز اللہ کی عبادت ہے اور اس میں مکمل خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت زینت اختیار کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت نماز میں فیشن کرے، زیور پہن کر آئے یا ایسے لباس کا انتخاب کرے جو زیادہ نمایاں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اچھے اور پاکیزہ کپڑے پہنے، کیونکہ اللہ اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے بندے اس کے حضور اچھے لباس میں آئیں۔ لیکن نماز میں عورت کی زینت سادگی اور پردے کے ساتھ ہے، نہ کہ بناؤ سنگار کے ساتھ۔ اگر عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑھ رہی ہے اور ان کی آواز اتنی زیادہ ہے کہ دوسروں کی توجہ بٹ رہی ہے یا خود اس کا دھیان اللہ کی عبادت سے ہٹ رہا ہے، تو ایسی حالت میں انہیں تار دینا بہتر ہے۔ اگر سادہ چوڑیاں ہیں جو نہ کسی کے لیے رکاوٹ ہے اور نہ ہی خود اس کے لیے، تو وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ نماز کی اصل زینت دل کا تقویٰ، لباس کی پاکیزگی اور نیت کی خالصت ہے، نہ کہ زیور، میک اپ یا فیشن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورت کی سب سے بڑی زینت اس کی حیا ہے، اور نماز میں تو حیا اور عاجزی کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ چوڑیاں پہننا نماز کے لیے لازمی ہے یا ان کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی، تو یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ نے نماز کے لیے پاکیزگی کو شرط بنایا ہے، نہ کہ کسی خاص زیور یا فیشن کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں خشوع اختیار کرو، کیونکہ اللہ صرف انہی اعمال کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں۔ اگر کوئی عورت یہ نیت رکھ کر چوڑیاں پہنتی ہے کہ یہ اس کی نماز کا حصہ ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ عبادت میں وہی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں جنہیں قرآن و حدیث نے لازم قرار دیا ہو۔ نماز میں مکمل توجہ اور عاجزی کا ہونا ضروری ہے، اور اگر کوئی بھی ایسی چیز، خواہ وہ لباس ہو، زیور ہو یا کوئی اور چیز، جو نماز کی یکسوئی میں خلل ڈالے، تو اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ عورت کو نماز کی خاطر سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا لباس مکمل پردے والا ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ جسم کا کوئی حصہ ننگا رہ جائے۔ لباس اتنا باریک یا چست نہ ہو کہ جسم نمایاں ہو۔ کپڑے صاف اور پاک ہونے چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ اگر عورت میک اپ کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کا حق ہے، لیکن نماز کے وقت زیادہ زیب و زینت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نماز میں اصل چیز اللہ کے سامنے عاجزی اور خشوع و خضوع ہے، نہ کہ بناؤ سنگار۔ عورت کو چاہیے کہ وہ نماز کے دوران ایسی کوئی چیز نہ پہنے جو اس کی یا دوسروں کی توجہ ہٹائے، جیسے زیادہ آواز دینے والی چوڑیاں، جھنجھنا یا بھاری زیور۔ اگر چوڑیاں بہت زیادہ ہیں اور ان کی کھنک دوسروں کے لیے باعث خلل بنتی ہے، تو بہتر ہے کہ انہیں نماز کے وقت اتار دیا جائے۔ اگر وہ سادہ ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، تو ان کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے، کیونکہ اصل چیز نیت اور خلوص ہے، نہ کہ زیور یا بناؤ سنگار۔ نماز میں خوشبو لگانے کا مسئلہ بھی اہم ہے۔ اگر عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو خوشبو لگا سکتی ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں جا رہی ہے تو خوشبو لگانے سے اجتناب کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع فرمایا ہے۔ نماز میں دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اس لیے ایسی کوئی چیز نہ ہو جو اس کی توجہ کو ہٹائے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ نماز کے وقت مکمل پاکیزگی کا خیال رکھے، وضو اچھی طرح کرے اور نیت میں اخلاص رکھے۔ نماز میں جلد بازی نہ کرے، بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ ادا کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نماز وہ ہے جو اطمینان اور غور و فکر کے ساتھ ادا کی جائے۔ نماز کے بعد دعا مانگنے اور اللہ سے دین و دنیا کی بھلائی طلب کرے،
کیونکہ نماز صرف ایک رسمی عمل نہیں بلکہ بندے اور رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔